تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 12واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما، میم مشدد ہے تو میم میں غنہ ہوگا۔ یہاں پر الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل ہوگا، مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا تو میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھنا ہے۔ را کو اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ نا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر بھی نا میں الف مدہ ہے، یہاں پر عین میں الف مدہ ہے، یہاں پر ہا میں الف مدہ ہے، یہاں پر سین میں الف مدہ ہے، یہاں پر ہا میں الف مدہ ہے، تو یہ سب کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے تو کے اوپر زبر ہے تو را کو بھی پر پڑھیں گے۔ نا میں یہاں پر الف مدہ ہے۔ علی، یہاں پر یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو یالین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے ہیں۔ ہا میں الف مدہ ہے، یہاں پر جیم میں الف مدہ ہے اور را، تو اس سب کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کو اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے حروف یومن میں سے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد سین ہے حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیے علامت جو ہے یہ 5 جو بنا ہوا ہے اس کو آیت کوفی کہتے ہیں، جو آیت کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی آیت کے جیسا ہوتا ہے۔ اور اس کے اوپر لام الف ہے تو گویا یہ لام الف کس کے اوپر ہے؟ آیت کے اوپر ہے۔ تو یہاں پر ہم ٹھہر بھی سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے ادغام ناقص ہوگا، ملا کر پڑھیں گے تو۔ اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو پھر سجیل میں مد عارض وقفی ہوگا اور میم کی تشدید کو پھر نہیں پڑھیں گے۔ اور یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، غاد یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے۔ اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو یہ زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو یہ ہوگا مد عارض وقفی ہوگا، اور دال میں قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ دال میں جزم آ جا رہا ہے اور دال حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، تو یہ یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ مسومتن، یہاں پر تنوین کے بعد عین ہے حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، را کو پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو قاف کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ مسومتن عند ربک، وما، ما میں الف مدہ ہے، اور یہاں پر الف لام حروف شمسی ظا کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے بھی 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ببعید، یہاں پر وقفے کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا اور دال میں قلقلہ ہوگا، تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ وَإِلَى، لام میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ مد دال میں یہاں پر قلقلہ ہوگا،
خو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، شعی یہاں پر یالین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، اور یہاں پر دو زبر پہ وقف کرتے ہیں تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قَالَ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پہ کھڑا زبر ہے، یہ بھی الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر عین ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا، الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہ واو اور یہ دونوں الف اور اللہ کا پہلا لام میں کوئی حرکت نہیں ہے، یہ سب کو بھی نہیں پڑھنا ہے۔ ماں میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ اور یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر تنوین کے بعد غین حروف حلقی میں سے تو اظہار حقیقی ہوگا، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر تو وقف مطلق کی علامت وقف کریں گے تو یہ الٹا پیش سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ولا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، قاف اور صاد دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر دیکھیں لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف صاد سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ واو اور یہ دونوں الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، یہ سب کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر یا میں الف مدہ ہے، والمیزان یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، میم یا مدہ ہے اور زا میں الف مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، انی میں نون مشدد غنہ ہوگا، اور پھر یہ جو مد ہے اس مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوگا، مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر را کو پر کھڑا زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہاں پر خواہ حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، وہ انی میں نون مشدد غنہ ہوگا اور یہ مد منفصل ہے، خواہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور الف مدہ ہے، علی میں یالین ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا اور زا میں الف مدہ ہے، یو میں واو لین ہے اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ محیط، اور یہاں پر اگر وقف کریں گے تو تو میں قلقلہ ہوگا، تو میں قلقلہ بھی کرنا ہے، اور تو حروف مستعلیہ میں سے تو تو کو پر پڑھنا ہے اور ساتھ میں مد عارض وقفی بھی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھنا ہے۔ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ وَيَا قَوْمِ یا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر واو لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، او میں بھی واو لین ہے۔ یہاں پر کہ لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ واو اور یہ الف اور یہ الف، یہ سب میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر یا میں الف مدہ ہے، والمیزان یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، میم میں یا مدہ ہے، زا میں الف مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف با سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ قاف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، ولا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، با میں یہاں پر قلقلہ ہوگا اور خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف سین سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ واو اور یہ دونوں الف اور یہ لام، یہ سب میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ نون میں غنہ کریں گے اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اشیاء
یہ اشیاء میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ ولا میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ثو میں واولین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ فی الارض، یہاں پر الف لام حروف قبری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، اور یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو بھی نہیں پڑھنا۔ را ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ بقیت اللہ قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے تا کے اوپر پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ خو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ را کے اوپر 2 پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہ تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، ان میں اخفا ہوگا، کنتم کے نون میں بھی اخفا ہوگا، اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا۔ مؤمنین یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ وما میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اور انا کے الف کو نہیں پڑھتے ہیں، یہ اس کو انا اس طرح سے پڑھنا، الف کو نہیں پڑھنا، یعنی کھینچ کے نہیں پڑھنا۔ علیکم میں یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، میم اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ بحفیظ یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، اور ذو حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے، اس طرح سے۔ وما انا علیکم بحفیظ۔ قولو قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، لو میں واو مدہ ہے۔ یا میں یہاں پر کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور آئی میں یا لین ہے۔ الصلاۃ کا صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، واو میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا، را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد نون ہے حروف یومن میں سے، تو نون کو نون سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، ما میں الف مدہ ہے، اور یہاں پر حمزہ میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ آباؤنا یہاں پر جو مد ہے مد متصل ہے، اور نا میں جو مد ہے مد منفصل ہے، تو اور او میں واولین ہے، اور النفعل میں ادغام ناقص ہو رہا ہے۔ فی میں جو مد ہے مد منفصل ہے۔ اموالنا میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، واو میں الف مدہ ہے، نا میں الف مدہ ہے، ما میں الف مدہ ہے۔ نشا، اب نشا میں دیکھیے اس میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، لیکن اگر یہاں پر وقف کریں گے تو پھر یہ جو حمزہ ہے واو کی شکل میں وہ حمزہ ساکن ہو جائے گا، تو پھر مد لازم ہو جائے گا وقف کی صورت میں۔ تو مد لازم ہو یا مد متصل ہو، دونوں کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء۔ ان کا نون مشدد غنہ ہوگا، لام تک نون میں اخفا ہوگا، اور یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، اور یہاں پر الف لام حروف شمسی را کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، اور دال میں قلقلہ ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ إنك لأنت الحليم الرشيد۔ قال قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر الف مدہ، یا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہاں پر واولین ہے، یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر یالین ہے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، ان کے نون میں اخفا ہو رہا ہے، قوتوں کے نون میں بھی اخفا ہو رہا ہے۔
اعلیٰ میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا. اس کو بغیر غنہ کے پڑھیں گے. را مشدد کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. بی میں یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقے میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا. یہاں پر را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. اور یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے بعد ہا ہے حروف حلقے میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا. تو اسے ظاہر کر کے جلد پڑھنا ہے. یہاں پر دو زبر ہے، وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھتے ہیں تو اس طرح سے پڑھیں گے. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. وما میں جو مد ہے مد منفصل ہے اور را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. اور یہاں پر یا مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. اور یہاں پر الف مدہ ہے. یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا. الا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. ما میں جو ہے مد منفصل ہے اور نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے. ہاں میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے. ان کے نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے بھی ظاہر کر کے جلد پڑھنا ہے. تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ. ان یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا. را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے. اور یہاں پر یا مدہ ہے. یہاں پر لام ساکن سے پہلے، یہاں پر لام ساکن ہے تو پیچھے والے متحرک حرف لام سے مل کر پڑھا جائے گا. یہ الف اور یہ الف دونوں میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے. بس صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. ہا میں ہا، یہاں پر لام الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر سین متحرک، سین ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا. میم کا الف اور یہ الف دونوں میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. تو یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اس طرح سے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. وما میں الف مدہ ہے، تو میں واو لین ہے، فی میں یا مدہ ہے اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور تی میں جو مد ہے مد منفصل ہے. الا میں الف مدہ ہے. اور یہاں پر اللہ کلام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو اللہ کلام کو باریک پڑھیں گے. اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. وما توفیقی الا باللہ. علیہ یہاں پر یالین ہے. توکلت و الیہ یہاں پر بھی یالین ہے. اور انیب یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا اور با میں قلقلہ ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. علیہ توکلت و الیہ انیب.